ارشاد اقدس الہی ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے یہ، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب نہ کوئی ایکس رے مشین تھی، نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ کا سسٹم تھا۔ اللہ عز و جل نے 1400 سال پہلے جو کچھ شکم مادر میں ہو رہا تھا اسے ترتیب وار بیان کر دیا۔ یہ قرآن کی حقانیت کے لیے یہ ایک آیت کافی ہے کہ ثم خلقنا النطفة علقہ، ہم نے اس نطفے کو جمع و خون بنایا، فخلقنا المضغة عظاما، اور اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں، فکسونا العظام لحما، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کی ایک اور تہہ کو چڑھا دیا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک زمانہ گزرا کہ ہم نے اس میں روح کو پھونک دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار ہے۔ یہ وہ حمد خدا کا بیان ہے جو اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا کہ جہاں بلینز آف گیلیکسیز ہیں، جہاں لا تعداد ستارے ہیں، جہاں اللہ جانے کتنے سورج اللہ نے خلق کیے ہیں، اللہ جانے کتنے سیارے ہیں، لیکن کسی بھی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے یہ نہیں کہا کہ کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار ہے۔ یہ انسان کا وجود ہے کہ ابھی شکم مادر سے متولد ہوا، ابھی بول نہیں سکتا، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، ابھی اٹھ کر چل نہیں سکتا، ابھی اپنا دفاع خود کر نہیں سکتا، ابھی اسے اپنا نام بھی نہیں معلوم، لیکن اللہ عز و جل نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بہترین ہے اس بچے کا خلق کرنے والا پروردگار۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا جناب امیر نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہم صل علی محمد وعلی محمد، کہ ازعمت انک جرم صغیر، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا انسان ہے، چھوٹا سا جسم ہے، وفیک انت والعالم الاکبر، اللہ نے تیرے اندر پوری کائنات کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اسی چھوٹے سے بچے میں پوٹینشل ہے کہ بہت بڑا عالم بن جائے، اسی چھوٹے سے بچے میں اللہ نے استعداد رکھی ہے کہ بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے، دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بن جائے۔ تو اس میں خیر بھی ہے، اس میں شر بھی ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ وہ سورہ مومنون کی آیتیں ہیں جو اللہ عز و جل نے اپنی خالقیت کے عنوان سے بیان فرمائی ہیں۔